ناظرین، آج کی سب سے بڑی اور فتح کی خبر سامنے آئی ہے۔ عالمی محاذ پر بہت بڑی فتح فلسطین اور اس کے اتحادیوں کے حصے میں آئی ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اب تک کی سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ پورے 6 مہینوں میں جس کے لیے پورا زور لگایا گیا، کئی بار امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کیا، روس اور چین پوری طرح سے فلسطین کا ساتھ دیتے رہے، اور آج 6.25 مہینوں کے بعد یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اس قرارداد کو سیکیورٹی کونسل نے پاس کر لیا ہے۔ حماس اور باقی اتحادیوں نے اس کا ویلکم کیا ہے۔ حماس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یروشلم فلسطینی ریاست کا اگلا دارالحکومت ہونے والا ہے، اور جو یورپین ریاستیں ہیں وہ اس کو ریکگنائز کرنے جا رہی ہیں، فلسطینی ریاست کو۔ اور ناظرین، صورتحال اب اس طرح بن گئی ہے کہ اس وقت اسرائیل ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے اور ساری دنیا دوسری طرف کھڑی ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر نتنیاہو نے ڈائریکٹ واشنگٹن کو دھمکیاں لگانا شروع کر دی ہیں، اور ایک اسرائیل کا اسپیشل ڈیلیگیشن جو کہ واشنگٹن کے لیے روانہ ہونا تھا، وہ دورہ نتنیاہو نے کینسل کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ ڈیلیگیشن خود اسرائیل کے بہت مفاد میں تھا۔ اس ڈیلیگیشن کے ذریعے ہی وہ جدید اسلحہ جو چاہیے اس وقت اسرائیل کو، جو کہ اس وقت اسلحہ ختم ہو رہا ہے اسرائیل کے پاس، فی الفور اس کو اسلحہ چاہیے، اس حوالے سے بھی بات ہونا تھی۔ جدید ترین جو جنگی طیارے ہیں جن میں F-35 بھی شامل ہے، اس حوالے سے بھی بات ہونا تھی۔ تو اس ڈیلیگیشن کو نتنیاہو نے کینسل کر دیا ہے۔ اس وقت جو اختلافات ہیں اسرائیل اور امریکہ کے، وہ اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو نئی ریالٹی پیدا ہو گئی ہے، یہ جنگ کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے، اور سب سے بڑا سوال، سیکیورٹی کونسل سے جو قرارداد منظور ہو گئی ہے، تو کیا وہ واقعتاً جنگ بندی ہونے جا رہی ہے؟ کیا اس قرارداد پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے؟ اچھا، اب اگر اسرائیل عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر اسرائیل کے ساتھ کیا عبرتناک انجام ہونے جا رہا ہے؟ تو ناظرین، ہم آغاز کرتے ہیں اس ریزولوشن کا ایک ڈرافٹ سے کہ اس میں ہے کیا جو منظور کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ اور ناظرین، یہ وہی قرارداد ہے جو پچھلے ہفتے پوسٹ پون کر دی گئی تھی اور اس کو دوبارہ سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ اسی سے ملتی جلتی کئی قراردادیں امریکہ ویٹو کر چکا ہے، لیکن اب اس قرارداد میں امریکہ مجبور ہو گیا، اس نے اس کو فیور نہیں کیا، لیکن وہ اس کو ایبسٹین کر گیا، وہاں سے غیر حاضر ہو گیا، مجبور ہو گیا، اس قرارداد کو وہ ویٹو نہیں کر سکا، اور اس طرح یہ قرارداد پاس ہو گئی۔ اور فرانس نے آلریڈی کہہ رکھا تھا کہ ہم تو اس قرارداد کو سپورٹ کریں گے۔ تو ڈرافٹ ناظرین کیا ہے کہ اس ڈرافٹ میں لکھا ہے کہ امیڈیٹ سیز فائر ہوگا، اور اس کے بعد ریلیز آل دی پرزنرز، تمام قیدیوں کو جو کہ حماس کے پاس ہے ان کو ریلیز کیا جائے گا، اور اس کے بعد اسرائیل کے پاس جو قیدی ہیں ان کو ریلیز کیا جائے گا، اور یہ جنگ بندی ہوتی ہے جو سیز فائر ہوگا پھر وہ کنورٹ ہو جائے گا پرماننٹ سیز فائر میں۔ یعنی قرارداد کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو خون ریزی اس وقت ہو رہی ہے، جو کچھ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، فی الفور یہ بمباری، یہ خون ریزی رکنی چاہیے۔ باقی باتیں بات کی ہیں، باقی باتیں بعد میں بیٹھ کر حل ہوں گی، جو کہ الٹیمیٹلی اس کے بعد پرماننٹ سیز فائر ہے اور پرماننٹ سیز فائر کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں، اور کب یہ پرماننٹ سیز فائر ہوگا، کیا چیزیں ہوں گی، وہ بات کی باتیں ہیں۔ فی الفور جو سفرنگ ہے فلسطینیوں کی، وہ رکنی چاہیے، جو ان پر آگ برس رہی ہے اس مقدس مہینے میں، وہ رکنی چاہیے۔ یہ اس کی چیز ہے، اور اس کو سب نے ویلکم کیا ہے، حماس اور سارے اتحادیوں نے اس کو ویلکم کیا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر اسرائیل اس پر عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر یہ جنگ کیا رخ اختیار کرنے والی ہے۔ اس حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات سامنے آئے ہیں۔ اس پر اب پہلے سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ دیکھیں نا، پہلے دن سے ہی امریکہ نے ہی جنگ کی ڈائریکشن طے کرنا تھی۔
پہلے دن ہی اگر امریکہ مان جاتا تو یہ جنگ رک جانی تھی۔ یہ امریکہ ہی کی وجہ سے جنگ جاری تھی۔ تو اس قرارداد سے پہلے، یہ ووٹنگ ہونے سے پہلے ہی نتن یاہو نے دھمکیاں لگانی شروع کر دی تھی امریکہ کو، اور کہا تھا کہ اگر اس پہ ویٹو نہ کیا تو میں فلانا کر دوں گا، فلانا کر دوں گا۔ یعنی اس کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ آج امریکہ اس سے ایبسٹین کرنے والا ہے۔ تو آپ یہ پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ سنیے۔ اب دیکھیں نا کہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ جس کے بغیر اسرائیل 10 منٹ بھی نہیں گزار سکتا، امریکہ کے بغیر نہیں گزار سکتا۔ وہ امریکہ کو دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اب تم نے ویٹو نہ کیا تو مطلب جس کا ویٹو ہے اس کو ہی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ اگر تم نے استعمال نہ کیا تو تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا، اور کیا کر دوں گا، اپنا وزٹ کینسل کر دوں گا۔ تو یہ جناب اس نے دھمکیاں لگانا شروع کر دی۔ تو یہ قرارداد پاس ہونے کے بعد اسرائیل نے، نتن یاہو نے وہی کیا کہ ڈیلیگیشن کا دورہ کینسل کر دیا، اور یہ ڈیلیگیشن خود اسرائیل کے مفاد میں تھا، جیسا کہ آپ کو پر انٹروڈکشن میں بتایا ہے کہ اس میں اسلحہ کی باتیں ہونی تھی۔ تو اس ڈیلیگیشن کی کینسلیشن کے بعد وائٹ ہاؤس نے کیا کہا کہ ہمیں تو چلے بہت مایوسی ہوئی کہ اسرائیل نہیں آ رہا، بس یہ خانہ پوری کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ امریکہ نے کہا کہ ہمیں بس مایوسی ہے کہ اسرائیل نہیں آ رہا، تو اب یو ایس کی سپورٹ نہیں ہونے والی ہے۔ تو پھر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ اسرائیل امریکہ کی مدد کے بغیر لڑے گا تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کو 1 انچ بھی یہاں سے ملنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اگر صہیونی لوبی کے پریشر میں آ کر دوبارہ سے امریکہ کوئی بگ سٹیپ لیتا ہے، ایون اپنی فورسز اسرائیل کے لیے بھیج دیتا ہے، تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ تو بھی نئی ریئلٹی آج پیدا ہو چکی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے باوجود اب اسرائیل فاتح نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا آپ اس کی بنیادی وجہ سمجھیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں کرنے لگی ہوں، کہ آج امریکہ سیز فائر کی بات کر رہا ہے، اور کل کو اگر وہ جنگ میں جا رہا ہے تو واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کنفیوز ہے، یعنی اس کے پاس کلیئر روڈ میپ نہیں ہے، اس نے نتائج کے کیلکولیشن نہیں کی ہے۔ اگر اس کو جنگ میں فتح نظر آ رہی ہوتی تو وہ اس جنگ کو جاری رکھتا، ہر صورت میں اسرائیل کی حمایت جاری رکھتا، اور سیز فائر کی قرارداد منظور نہ ہونے دیتا، اور سیز فائر نہ ہونے دیتا۔ آج وہ سیز فائر کی بات کر رہا ہے، کل پریشر میں اگر آ کر وہ فوجیں بھیج بھی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو کیلکولیٹ کیے بغیر ہی بھیج رہا ہے۔ تو نتیجہ بالکل ان کے برعکس آنے والا ہے، کیونکہ حقائق وہاں کے بدل چکے ہیں، وہاں کی ملٹری مائل اب بدل چکی ہے، تو اب ان کا جانا بھی وہاں پر ایک بڑی جنگ چھیڑے گا۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل اور امریکہ اس جنگ میں فاتح نہیں ہو سکیں گے۔ یہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے کہ ہم جیت سکتے ہیں تو وہ کبھی بھی سیز فائر کی بات نہ کرتے۔ تو اب امریکہ جو بھی پوزیشن لیتا ہے، اس میں اسرائیل کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ صرف فرق یہ آئے گا کہ اگر امریکہ فوجیں بھیجتا ہے تو یہ جنگ اور طویل ہو جائے گی، اور شاید یہاں سے ایک عالمی جنگ بھی بن سکتی ہے۔ لیکن اینڈ گیم اسرائیل کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اور اسرائیل ختم ہو چکا ہے۔ اب ناظرین، اس پر اسرائیل کے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل اب اس پر کیا پوزیشن لیتا ہے۔ میں تو 1000% شیور ہوں کہ اسرائیل اس جنگ کو نہیں روکے گا۔ جیسے اسرائیل نے ڈیلیگیشن کو کینسل کر دیا، تو یہ جتنا اس جنگ کو جاری رکھیں گے یہ ان کے مکمل عبرتناک انجام کی طرف لے کر جائے گا۔ اب ذرا یہ اسرائیلی میڈیا کا بیان سنیے کہ ایک تو وہ جو قرارداد پاس ہو گئی ہے وہ بہت ڈینجرس ہے، اور دوسرا جو نتن یاہو اس وقت جو پوزیشن لے رہا ہے وہ معاملے کو اور بگاڑ رہی ہے۔ تو اب ذرا یونائٹڈ نیشن کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کی ذرا اسٹیٹمنٹ دیکھیے کہ اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر اسرائیل کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اب اگلا جو فیز ہے، جو اسرائیل اس پر امپلیمنٹ نہیں کرتا تو اس کو بائی فورس سے ایک بہت کیپٹل پنشمنٹ دی جانے والی ہے۔ اب ذرا یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا تو نتائج انفارگیویبل ہوں گے۔ اور آگے یورپین پارلیمنٹ نے کہا ہے، اور انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے
کہ ہم اس قرارداد کو ویلکم کرتے ہیں، اور کہا ہے کہ صرف یہی ایک راستہ ہے پیس کا، باقی تو پھر ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ پھر ہم اب آخر میں حماس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ حماس نے اس کو ویلکم کیا ہے، سراہا ہے، الجیریا کی تعریف کی ہے، چائنا رشیا کی تعریف کی ہے، باقی اتحادیوں کی تعریف کی ہے جو ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اور اب اس کے بعد دیکھیں نا کہ UN نے کہا ہے کہ فی الفور ریلیز کیا جائے پرزنرز کو، تو حماس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ریڈی ہیں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بتائیں جی کہ کیا پروسیس ہوگا، کیسے وہ ہمارے قیدی چھوڑیں گے اور کیسے ہم چھوڑیں گے۔ تو یہ آپ فتح کا اندازہ لگائیے، یہ وہ قرارداد ہے جو حماس کی پوزیشن ہے، پہلے دن سے قیدی چھوڑیں، امیڈیٹ سیز فائر کریں، وہ جو پرماننٹ سیز فائر ہو جائے گا تو ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے اور ساری دنیا اس بات کو ویلکم کر رہی ہے۔ اسرائیل کی ایک بھی ڈیمانڈ کو نہیں مانا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریڈی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو ہمارے مہاجر بنے ہوئے ہیں وہ بھی واپس آئیں گے، ایک آزاد سورن فلسطینی ریاست، اور یروشلم اس کا دارالحکومت ہوگا۔ اس کے علاوہ کم پر بات نہیں بننے والی ہے اور ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو جی ناظرین، تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔